مزدور کے بیٹے نے سی ایس ایس میں سیٹ ایکوائر کر لی. مائنڈ میں ہر ٹائم یہی تھا کہ یار ایک اچیومنٹ ہو گئی ہے, اگر یہاں سے پیچھے ہٹے تو فیوچر جو ہے ہمیں بھی پھر وہی مزدوری کرنی پڑے گی. خواب بڑے تھے ہمیشہ سے ہی, بے شک وسائل محدود تھے, پڑھنے کے لیے کوئی صحن کے علاوہ کوئی اور جگہ نہیں تھی, ایک کمرہ تھا جہاں سارے رہتے تھے. میرا بیٹا بہت محنتی تھا اور مجھے پتا تھا جب میرا بیٹا کامیاب ہو جائے گا. ہمیں اور ہمارے ناظرین کو اپنے بارے میں بتائیے گا. جی, میرا نام کاشف ظہور ہے اور میں نے یہ جو ریسنٹ سی ایس ایس 2023 کا رزلٹ آیا ہے اس میں 79th پوزیشن حاصل کی ہے اور اسسٹنٹ کمشنر ریونیو جو ہے وہ میری پوسٹنگ ہوئی ہے. جہاں تک میرا بیک گراؤنڈ کا تعلق ہے تو میرا گاؤں جو ہے وہ موضع سجان پور ہے, چاہ میرالی والا, اور میں اس گاؤں سے تعلق رکھتا ہوں. وہ کیا چیز تھی جو بوسٹ اپ رکھتی تھی؟ عموماً اس ایج میں ذرا بچے جب میٹریکولیشن یا انٹرمیڈیٹ میں ہوتے ہیں ذرا اپنی ڈگر سے ڈگمگا بھی جاتے ہیں, تو آپ کو کون سی چیز تھی جو انتھیوزڈ رکھتی تھی اور موٹیویٹ رکھتی تھی, چارج اپ رکھتی تھی کہ نہیں بھائی یہ ایمز ہیں, یہ موٹیوز ہیں, اچیو کر کے رہنا ہے؟ جی بالکل اچھا سوال ہے آپ کا. مجھے جو چیز رکھتی تھی, کیونکہ میرے والد صاحب جو تھے وہ ایک مزدور تھے, تو مائنڈ میں ہر ٹائم یہی تھا کہ یار ایک اچیومنٹ ہو گئی ہے, اگر یہاں سے پیچھے ہٹے تو فیوچر جو ہے ہمیں بھی پھر وہی مزدوری کرنی پڑے گی. تو پھر ہم نے کہا نہیں یار پیچھے نہیں ہٹ سکتے, محنت کرنی ہے, محنت کے سوا تو کوئی رستہ تھا ہی نہیں نا. مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بزنس ہوتا ہے, کوئی اس طرح, وہ والی چیزیں تو تھی نہیں, صرف ایک ایجوکیشن تھی. تو پیرنٹس بھی یہی کہتے تھے کہ یار وی آر انویسٹنگ آن یو ان ٹرمز آف ایجوکیشن, سو ریٹرن آپ نے دینا ہے. تو اس چیز نے کبھی پیچھے نہیں ہٹنے دیا, نہ ڈائیورٹ ہونے دیا ہے. بہت سے لوگوں کو دیکھا ادھر ادھر ہو جاتے ہیں, لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہر موڑ کے اوپر سیدھا رستہ رکھا ہمیں جو ہے, اور محنت کرائی اور الحمدللہ کامیابی حاصل کی. کیا چیز تھی جو اس طرف لے آئی کہ نہیں یار سی ایس ایس کرنا ہے؟ کسی سے انسپائر ہوئے, خود کا آئیڈیا تھا یا امپوز کیا گیا؟ جب گریجویشن ہوئی تو ہمیشہ سے خواب یہ تھا کہ نا تقدیر بدلنی ہے نا گھر والوں کی. میں سب سے بڑا ہوں. گریجویشن کے بعد جس طرح ہر بندہ جاب کے لیے جاتا ہے, میں بھی گیا, پرائیویٹ کمپنی میں جاب ہوتی ہے تیسرے مہینے میں ہی جو ہے نا. تو اب میں نے وہاں سال جاب کی تو مجھے سمجھ لگ گئی کہ بھائی ادھر سے جو ہے نا تقدیر اپنا کچھ نہیں بننے والا, تقدیر نہیں بدل سکتی. اپنا کیا بننا تھا, 15ویں دن جو ہے نا وہ تنخواہ ختم ہو جاتی تھی, تو تقدیر کیا بدلنی تھی. میں نے اپنے باس کو کہا کہ سر آپ کی کمپنی میں آپ کو ڈیولپ کر رہا ہوں, آپ کی کمپنی ڈیولپ ہو رہی ہے, نہ میری پرسنل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, نہ میں گھر والوں کی نا تقدیر بدل سکوں گا. تو سر میں ریزائن کرنے جا رہا ہوں, میں نے سی ایس ایس کرنا ہے. میں نے سنا ہے کہ وہ سب سے بڑا ایگزام ہوتا ہے اور انسان جو ہے نا اس سے بڑا آدمی بن جاتا ہے. میرا صرف یہ تھا کہ یار بچپن سے نا ایک تقدیر بدلنی ہے, ایک نام پیدا کرنا ہے, کیونکہ ہماری گرومنگ اس طرح ہوئی تھی نا کہ آپ نے تعلیم کے ذریعے حالات بدلنے ہیں. تو اب میں نے کہا کہ اس سے تو نہیں بدلے گورنمنٹ جاب, وہ کیا نام ہے پرائیویٹ جاب سے. تو پھر میں نے یہ کیا کہ دوبارہ جو ہے سی ایس ایس کے لیے میں ریزائن دے کے آ گیا. تو مائی فادر واز اینگری فار اے ویک. انہوں نے ظاہر سی بات ہے, انہوں نے کہا کہ یار عجیب بندے ہو آپ, جاب نہیں ملی ہے تو تم مان ہی نہیں کرے, جاب چھوڑ کے آ گئے ہو. تو میں آیا ہوں. تو پھر میں نے 2019 میں جو ہے وہ سی ایس ایس کی تیاری سٹارٹ کی ہے اور 2020 میری فرسٹ اٹیمپٹ تھی. 2020 کی اٹیمپٹ سے 3 مہینے پہلے a friend of mine financed me for a hostel. تو اس نے کہا کہ یار گاؤں میں تو آپ سے سی ایس ایس نہیں ہونا, تو آپ جاؤ ادھر جو ہے نا میں آپ کو ہاسٹل فائنانس کرتا ہوں, سو آپ محنت کرو. خیر میں سی ایس ایس 2020 کے لیے گیا, میرا ایک سبجیکٹ رہ گیا تھا, میرے 11 سبجیکٹس جو ہیں وہ کلیئر ہوئے ہیں. تو یہاں سے سی ایس ایس کا ایک سبجیکٹ کون سا گیا؟ وہ انگلش ایسے جو تھا اس ٹائم رہ گیا تھا, بڑا مسئلہ بنا رہتا ہے بہت ایگزیکٹلی. لیکن اس کے بعد پھر میں نے اس میں ایکسپرٹیز حاصل کی, تو میرا سفر پھر لمبا ہوا تھوڑا سا. 2020 میں ایسے رہ گیا, پھر میں نے 2021 کی اٹیمپٹ دی, اس میں میں نے ایسے چھوڑا نہیں. آپ نہیں چھوڑا نہیں, چھوڑنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں تھا. تو کیونکہ وہ بڑا آدمی بننا تھا, سب کچھ کرنا تھا. 2021 میں پھر اٹیمپٹ دی, ایسے کلیئر ہو گیا. انفارچونیٹلی ایک انگلش کا دوسرا سبجیکٹ ہوتا ہے پریسی, وہ رہ گیا, جس کو میں آج تک انفارچونیٹ سمجھتا ہوں. مطلب میری فرسٹ اٹیمپٹ میں 72 اور سیکنڈ میں 27, تو اٹ واز کوائٹ انفارچونیٹ. برداشتہ نہیں ہوئے آپ لوگ؟ عموماً ہو جاتا نا ایسے, یار یہ کیا کیا ہے انہوں نے میرے ساتھ, 72 سے 27 پہ لے آئے ہیں. جی وقتی طور پہ میں تھا, بلکہ ایک ہفتہ پورا بھی تھا. تو لیکن بعد میں پھر یہ تھا کہ آپشن کیا ہے, بات تو وہی ہے نا کہ آگے کیا کرنا ہے. تو آگے حل کوئی نہیں تھا, دوبارہ اٹیمپٹ دینی ہے, اس کے لیے بیٹھنا تھا. تو بیچ میں یہ تھا کہ اللہ کا شکر ہے سرکاری جاب ہو گئی 2021 میں, واپڈا میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایس ڈی او کی جو ہے. اس سے یہ ہے کہ تھوڑا سا مورال جو ہے وہ ہائی ہوا, بوسٹ ہوا. اب 2019 کا جو میرا سفر تھا سی ایس ایس کا, وہ 24 میں کمپلیٹ ہوا ہے. کہنے کو یہ 5 سال ہیں, لیکن مجھے پتہ ہے کہ اس دوران کیا کچھ ہوا ہے, کیونکہ
2020 کی اٹیمپٹ کے بعد میں بیمار بھی ہو گیا تھا, 2-3 مہینے لگے ریکور ہونے کے لیے اوور ورک کی وجہ سے, اور 2021 کے بعد پھر ایک IT کمپنی آہستہ آہستہ فری لانسنگ شروع کی اپنے آپ. فری لانسنگ بھی کر رہے ہیں. کاشف صاحب کوئی کام چھوڑا بھی ہے زندگی میں؟ اصل میں جن لوگوں کے ساتھ میں نے کام کیا ہے, کچھ باہر کے لوگوں کے ساتھ, تو میں نے نا ان سے ایک چیز سیکھی تھی. میں نے یہ سیکھا تھا کہ وہ لوگ ایک چیز نہیں کرتے, 5 انگلیاں ہیں نا ایک ہاتھ کی, تو انہوں نے 5 انگلیاں جو ہے نا کسی نہ کسی کام میں لگائی ہوتی ہیں. تو یہ موٹیویشن ایک پرسن ہے, میں ان کا نام نہیں لینا چاہوں گا, از ویری کلوز ٹو می, باہر سے ہیں, تو کرنٹلی ہی از مائی پارٹنر ایز ویل. ان سے میں نے یہ چیز سیکھی ہے کہ لائف میں اگر کوئی اپرچونٹی مل رہی ہو نا, اس کو ہم نے چھوڑنا نہیں ہے, اویل کرنا ہے. اگر 5 مل رہی ہیں تو 5 اویل کرنی ہے ایٹ اے سیم ٹائم. تو اس سے سارے جو ہے نا وسائل کے محدود کے جو معاملات تھے وہ بہتر ہو گئے ہیں. ہم لوگ گاؤں سے شہر میں آ گئے, سب کچھ سیٹلڈ ہو گیا. ایک عبارت سوشل میڈیا پہ جنگل کی آگ کی طرح مشہور ہوئی کہ مزدور کے بیٹے نے CSS میں سیٹ ایکوائر کر لی. والد صاحب کتنے سپورٹیو رہے اور کیا کرتے تھے, کیا کر کے انہوں نے یہاں تک پہنچایا آپ کو؟ جی الحمدللہ ابو جو ہیں وہ ہمیشہ سے سپورٹیو ہیں, تو کبھی انہوں نے کوئی مطالبہ نہیں کیا کہ مجھے آپ جو ہے وہ کما کے دیں یا کچھ کر کے دیں. مطلب ہی واز کوائٹ سپورٹیو ان آل دس جرنی. تو اکثر لوگ ہمیں کہتے ہیں مطلب کہ نا ابو کو ملتے ہیں, مبارکبادوں کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ جو تمہاری حلال کی کمائی ہے وہ رنگ دکھا رہی ہے. تو الحمدللہ آئی ایم پراؤڈ آف مائی فادر کہ انہوں نے ہمیشہ محنت سے جو ہے وہ ہمارے اوپر ہمارے مستقبل کے لیے انویسٹمنٹ کی ہے. آئی ایم سو پراؤڈ آف ہم, مائی مدر, مائی فادر, الحمدللہ. فیوچر گولز اور موٹیوز کیا ہیں؟ لینڈ ریونیو میں جانے والے ہیں, کیا کرنا چاہ رہے ہیں, کیا وہاں پہ اچیومنٹس کریں گے؟ جی پاکستان کا آپ کو پتہ ہے سب سے بڑا مسئلہ اس ٹائم اکانومی کا ہے, معیشت کا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اپنا پورا کردار ادا کریں گے کہ پاکستان کی جو ٹیکس نیٹ ہے, ٹیکس بیس ہے, اس کو بڑھایا جا سکے. کیونکہ جس ملک میں ٹیکس دینے والے زیادہ ہوں گے تو پھر ہمیں جو ہے بیرونی امداد کی جو ہے نا وہ ضرورت نہیں پڑے گی. اچھا کاشف صاحب, آپ اس چیز کا بہتر جواب دے سکتے ہیں کیونکہ آپ اس سارے فیز سے گزرے ہیں. عموماً سوچا جاتا ہے کہ CSS کرنے والے شاید فیملی سے کٹ آف رہتے ہیں, گھنٹوں گھنٹی کتابوں میں ہی گھسے رہتے ہیں, ریسرچ ورک میں رہتے ہیں. کیا حقیقت ہے؟ اسٹوڈنٹس کو کیا کہنا چاہیں گے؟ اچھا اس میں کسی حد تک حقیقت ہے, آپ کو پڑھنا بھی پڑتا ہے, محنت ہے اس میں, بٹ یہ ہے کہ اسمارٹ ٹیکنیکس بھی ہوتی ہیں. لائک ایک بیلنس ہو لائف میں, آپ جو ہے اپنے پیرنٹس کو بھی وقت دے رہے ہیں, فیملی کو بھی دے رہے ہیں, آپ اسٹڈی بھی کر رہے ہیں. کیونکہ CSS وہ چیز تو نہیں ہے نا کہ آپ نے کریمنگ کر کے دینی ہے, آپ نے رٹا مار کے تو نہیں لکھنا, آپ کی آبزرویشن اسٹرانگ ہو. کاشف صاحب لاسٹ پہ ہمارے دیکھنے والوں کو انٹائر نیشن آپ کو دیکھ رہی ہے اور آپ پرائڈ ہے ان کے لیے, کیا کہنا چاہیں گے, کیا میسج دینا چاہیں گے؟ جی پیغام یہ ہے کہ الحمدللہ پاکستان کی یوتھ میں بہت پوٹینشیل ہے. اپنے آپ کو پہچانیں, اپنے اندر جو آپ کی ایک پوٹینشیل ہے اس کو ریئلائز کریں اور اپنا پارٹ پلے کریں ملک کی بہتری کے لیے, اپنے علاقے کی بہتری کے لیے. یہی پیغام ہے, کسی بھی فیلڈ میں کریں. تو انشاءاللہ تعالیٰ جب ہر انسان اپنے طور پہ اپنا کردار ادا کرے گا تو نہ صرف ہم انڈیویجولی بہتر ہوں گے بلکہ ایز اے نیشن جو ہے وہ ہم گرو کریں گے اور دنیا میں ایک اچھا مقام پا لیں گے. اسی کے ساتھ جی اپنے میزبان رومیل طارق گل کو دیجیے اجازت, پھر حاضر ہوں گے کسی اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.